السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ جھرلو پھرتا ہے کہ نہیں پھرتا، مگر ڈنڈا چلا ہے، گولی بھی چلی ہے، خون بھی بہا ہے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات ہو رہے ہیں آج 45 نشستوں پر۔ شیخ رشید وفاقی وزیر اطلاعات وہ آج شام کو اپنے وعدے کے مطابق پی ٹی آئی کی جیت کا اعلان کریں گے لال حویلی میں بیٹھ کر، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک نشست سے بھی اگر فرق، ایک نشست کی اکثریت سے بھی اگر حکومت بنے گی تو پی ٹی آئی کی بنے گی، یعنی طے ہے کہ پی ٹی آئی کو وہاں سے حکومت دلوانی ہے۔ آج آزاد کشمیر سے، پاکستان میں جو آزاد کشمیر کی 12 نشستیں ہیں ان میں سے وہاں چلنے والی پولنگ اسٹیشن سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ شیخ رشید صاحب کو 7 بجے لال حویلی میں تیاری کر کے بیٹھنے کے لیے کافی ہیں کہ شیخ رشید صاحب بیٹھ کر شام کو اعلان کریں گے۔ میں ایک بات آغاز سے ہی کہتا آ رہا ہوں کہ مقابلہ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ہے، 19-20 کے فرق سے دونوں میں سے کوئی ایک جماعت یا پیپلز پارٹی نمبر 1 رہے گی یا مسلم لیگ نون، جو وہاں کی پلس ہے لوگوں کی، آزاد کشمیر کی، آزاد کشمیر میں بسنے والے لوگوں کی۔ وہاں جو جلسے ہوئے ہیں بلاول بھٹو اور مریم نواز کے، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جناب 2 جماعتیں ہیں وہاں پر جن کا مقابلہ ہے، لیکن جیتنا پی ٹی آئی نے، یہ میرا تجزیہ تھا، کیونکہ جب سے آزاد کشمیر میں انتخابات ہوئے تب یہی ہوتا رہا کہ کم از کم پچھلے 2-3 انتخابات سے، کیونکہ پیپلز پارٹی وہاں پہ سب سے پرانی جماعت ہے، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میرا خیال ہے ان کا دوسرا الیکشن ہے بطور جماعت۔ ویسے وہاں پہ حصہ تو ڈالتی رہی ہے مسلم لیگ نون کسی نہ کسی طرح، لیکن ریاستی جماعتوں کے ساتھ مل کر بطور سیاسی جماعت، وفاقی جماعت، سیاسی جماعت تو ریاستی جماعتیں بھی تھیں، غیر ریاستی جماعتیں جو ہیں جن کو کہا جاتا ہے، ان میں پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو اپنے قیام کے بعد سے ہونے والے انتخابات میں آزاد کشمیر میں حصہ لیتی رہی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون پچھلے جو 2018-16 کے الیکشن تھے یا اس سے پہلے والے الیکشن، اس میں مسلم لیگ نون نے وہاں ایمرج کیا تھا بطور جماعت، اپنے آپ کو وہاں پر رجسٹر کروایا تھا آزاد کشمیر میں، اور پی ٹی آئی بھی اسی طرح اس کا دوسرا الیکشن ہوگا یہ تو۔ لیکن مقابلہ جو وہاں پہ جو پاپولر جماعتیں ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی گراؤنڈ پہ بہت پرانی جماعت ہے، اس وجہ سے اس کی پاپولیرٹی زیادہ ہے، اس کا نیٹ ورک زیادہ ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے جلسوں کی وجہ سے جو فیل آئی وہاں سے تو پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی وہاں پہ زیادہ ہے۔ تو مقابلہ ان دونوں جماعتوں کا ہے، اور جیتے گی پی ٹی آئی، جس کے لیے شیخ رشید صاحب تیاری کر رہے ہیں۔ شام کو وہ اعلان کریں گے۔ انتخابات پرامن ہو سکتے تھے مگر خونی ہوئے، اور خون بہا کہاں پر؟ جہاں پر عمران خان صاحب کے وزیر اعظم امیدوار کے حلقے میں، عمران خان صاحب کے وزیر اعظم کے امیدوار کے حلقے میں۔ وزیر اعظم عمران خان ہیں، مگر آزاد کشمیر کے لیے تنویر الیاس صاحب، وہ 1 ارب والے صاحب جنہوں نے 1 ارب روپے رشوت آفر کی وزیر اعظم بنانے کے لیے، صرف ایک افسر کو جو خبر آئی اس کے بعد ان افسروں کو ہٹا دیا گیا۔ بعد میں معاملے کا پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تردید نہیں آئی کسی کارنر سے کہ یہ کوئی تردید آ جاتی جس ادارے کے افسر پر الزام تھا ان کی طرف سے کہ نہیں جی ہم نے فلاں وجہ سے اس صاحب کو ہٹایا، افسر کو، بریگیڈیئر صاحب کو، یہ وجہ نہیں تھی۔ اس طرح کی کوئی تردید نہیں ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ویلاگس بھی ہو رہے ہیں، خبریں بھی آ رہی ہیں کشمیر کے انتخابات کو لے کر، جو بھی بحث ہو رہی ہے اس میں ان کا ذکر ضرور ہو رہا ہے، الیاس تنویر کے 1 ارب کا اور 1 ارب رشوت جن کو آفر کی گئی ان صاحب کا، تو تردید کوئی نہیں آئی۔ تو بہرحال الیاس تنویر کے حلقے میں جو خبریں آئی ہیں اس کے مطابق وہاں پر جو لڑائی ہوئی ہے، وہاں پہ تصادم ہوا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان ہوئی ہے، جس میں 40 سالہ ظہیر احمد اور 50 سالہ محمد رمضان جو ہیں، یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ڈان کی رپورٹ کے مطابق یہ وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ جب میں دیکھ رہا تھا دنیا ٹی وی پر، تو دنیا ٹی وی پر جب یہ لڑائی چل رہی تھی اور وہاں کے جو رپورٹر وہ بتا رہے تھے کہ حلقہ ہے تنویر الیاس کا اور قمر ضیاء قمر پیپلز پارٹی، یہ آمنے سامنے ہیں، تو ان کے کارکنوں میں وہاں پر تصادم ہوا کسی پولنگ اسٹیشن پر، اور جو ویژولز چل رہے تھے، ویڈیوز چل رہی تھیں، اس میں ڈانگیں چل رہی تھیں، ڈنڈے چل رہے تھے، سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی کی فلم کے سین کی طرح، اور وہ لڑی جا رہے تھے، اور ایف سی والے یا رینجرز یا فوج اور پولیس والے جو سیکیورٹی والے تھے، مختلف کلر کی وردیوں والے الگ الگ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ سارے سائیڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، حالانکہ ان کا کام امن و امان کی ذمہ داری، امن و امان سنبھالنا تھا۔
تو بہرحال وہ جتنا سین ہے اس سین میں وہ انٹرپٹ کرتے نظر نہیں آتے. اس کے بعد پھر ایک اور موقع پر پھر پولیس والے آتے ہیں اور پولیس ہوائی فائرنگ کر کے ان کو وہاں سے ہٹانے بھگانے کی کوشش کرتی ہے. ایک اور جگہ پہ بھی لڑائی ہوئی جہاں پر پیپلز پارٹی والوں کا الزام ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کے والد پر حملہ کیا گیا وہ جب پولنگ اسٹیشنز پر آئے تھے. اسی طرح مسلم لیگ نون کا الزام, پی ٹی آئی کا الزام ہے دھاندلی کا, پیپلز پارٹی کا الزام ہے, سب ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ وہ جو تحریری وہ کیا ہوتا ہے مواد ہے دھاندلی کے الزامات کا, وہ ہے پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی سینیٹر تاج حیدر کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا مرکزی میڈیا سیل جو ہے وہ ہر انتخابات میں ویجیلنٹ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. مسلم لیگ نون کا جو سیل ہے وہ بھی احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے, تو وہ بھی شکایتیں وغیرہ درج کر رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے کوئی اب تک یعنی پہلے ہاف میں دن کے پہلے آدھے حصے میں دوپہر سے پہلے کوئی 30-40 شکایتیں مختلف وہ الیکشن کمیشن کو بھیجی, آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کو. اور شکایتوں میں کیا ہے جی, شکایتوں میں یہ ہے کہ جی پولنگ LA-9 کے پولنگ اسٹیشن 18 سے پیپلز پارٹی کے 2 پولنگ ایجنٹ غائب ہو گئے رات سے ہی. ایک پولنگ ایجنٹ گرفتار ہوا کہیں سے. اچھا کہیں یہ ہے کہ جی وہ LA-44 ہے, اس کے 3 پولنگ اسٹیشن گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز, وہاں پہ جو ہے پولیس بتا رہی ہے لوگوں کو, شکایت ہے کہ جی وہاں پہ پولیس لوگوں کو بتا رہی ہے کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے. اچھا جی LA-12 کے کوئی 5-7 پولنگ اسٹیشنوں پر پی ٹی آئی کے ورکروں پر فائرنگ کا الزام لگا ہے. شکایت جو الیکشن کمیشن کو بھیجی گئی ہیں اس میں موٹی موٹی چند بتا رہا ہوں. LA-18 منڈووال بازار, وہاں پہ مرد اور خواتین کو نکال کر پولنگ اسٹیشنوں پر وہاں پر ان سے بیلٹ پیپر لے کر پی ٹی آئی کے ورکر ٹھپے مار رہے ہیں اور کوئی ان کو روک نہیں رہا. یہ پیپلز پارٹی کا الزام ہے. LA-34 شور کوٹ, PP امیدوار زاہد اقبال پر حملہ, وہ زخمی ہوا, یہ شکایت کی گئی ہے. LA-16 پولنگ اسٹیشن 98 PPP ووٹر پر تشدد اور ووٹ ڈالنے سے روکا گیا. یعنی یہ شکایات ایک جگہ سے نہیں ہیں, یہ شکایت صرف ایک جماعت کی نہیں ہے. یہ شکایت پیپلز پارٹی پر PTI والے لگا رہے ہیں, PTI والے مسلم لیگ نون پر لگا رہے ہیں. مسلم لیگ نون والے راجہ فاروق حیدر صاحب جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب مجھے بتایا گیا ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں نا, ایجنسیز جو ہیں وہ PTI کے امیدوار کے ساتھ وہاں پر انہوں نے بتایا ہے MZD, اب MZD-7 دارا بتنگی اور دوسرا ہے بنائیال, وہاں پر اب یہ نام ہے کشمیر کے نام ہے تو معذرت چاہتا ہوں اگر نام صحیح نہ پڑھے گئے ہوں. تو انہوں نے وہ جو ٹویٹ کیا انگریزی میں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو بتایا گیا ہے کہ ان علاقوں میں, ان پولنگ اسٹیشنز پر, ان حلقوں میں ایجنسیز جو ہیں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز, ادارے, وہ PTI کے کارکنوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کولیبریشن میں, ان کے ملی بھگت کر رہے ہیں, یعنی دھاندلی کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا, انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ میں یہی کہا کہ جی وہاں پر ووٹ چوری ہونے سے بچانے کے لیے جو کارکن ہیں وہ ہمارے متحرک رہیں. تو آج الیکشن, اب ظاہر ہے رزلٹ جو بھی آئے گا شیخ رشید صاحب اناؤنس کریں گے, چیف الیکشن کمشنر اناؤنس نہیں کریں گے, الیکشن کمیشن اناؤنس نہیں کرے گا, شیخ رشید کریں گے. اور ویسے بھی شیخ رشید بڑے دنوں سے پہلے کہتے تھے, جیسے ہے کمال, پہلے کہتے تھے واضح اکثریت کے ساتھ حکومت بنے گی, پھر کل کہا کہ فائنلی کہ ایک ووٹ کی اکثریت سے بھی حکومت بنی تو بنے گی PTI کی. آزاد کشمیر میں تو میں نے بتا دیا کہ وہاں پہ کہیں پولنگ رک رہی ہے, وہاں کہیں خواتین کا ایشو ہے, ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا, وہاں کہیں کوئی اور مسئلہ ہے, وہ شکایتیں وہاں سے آ رہی ہیں, کہیں پولنگ رکی ہوئی ہے, کہیں پولنگ چل رہی ہے, یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. لیکن اصل جو ہے معاملہ اس سے ہٹ کے, کیونکہ آزاد کشمیر میں جو فیل ہم نے لی, جو وہاں سے پتہ چلا کہ وہاں جو 33 نشستیں ہیں, ان 33 نشستوں میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہاں سے میجورٹی لینے کی پوزیشن پر حکومت بنا لے. تو حکومت کا دار و مدار ہے سارا یہ پنجاب میں, اور پنجاب میں PTI کی حکومت. تو یہاں پر اصل چیز یہ ہے کہ گجرانوالا اپنا پورا کا پورا زور لگائے گی. پنجاب حکومت بھی, وفاقی حکومت بھی یہاں پہ زیادہ آسان ہے, کیونکہ یہاں پہ کہیں 50 ووٹ, کہیں 100 ووٹ, کہیں 200 ووٹ, کہیں 300 ووٹ, اس کو مینیج کرنا آسان ہے. اور یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچانک ووٹ بن جاتا ہے لوگوں کا. مطلب لوگ حیران ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں کشمیری, وہ کہتے ہیں آپ جا کے لائن میں لگیں, آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ سارے کشمیری ہیں. یہ ان کا ایک اپنی رائے تھی. لیکن بہرحال اس طرح ہے کہ وہ ووٹ اچانک بن بھی جاتے ہیں, اور وہ حلقے میں ادھر سے ادھر بھی ہو جاتے ہیں.
تو وہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو وہ جو 9 حلقے ہیں خاص طور پر یہ پنجاب والے، کیونکہ جو سندھ والا وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہ زور لگا کہ پیپلز پارٹی وہاں سے لے لے گی، سندھ اور بلوچستان والا ممکن ہے کہ وہ پیپلز پارٹی، کیونکہ اس کا زیادہ حصہ سندھ میں ہے، کچھ تھوڑا سا بلوچستان میں، تھوڑا سا پنجاب میں ہے، اور پنجاب کی بھی جنوبی پنجاب میں، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی شاید مینیج کر لے۔ تو وہ 2 حلقوں میں پیپلز پارٹی کا زور چل سکتا ہے، کے پی کے کا اور پنجاب کا 1 حلقہ اور پنجاب کے باقی 9 حلقے، تو یہ ہو گئے 10۔ تو یہ 10 حلقے جو ہیں ان پر اصل مارا ہوگا، ان پر اصل کوشش ہوگی، اصل لڑائی ان حلقوں پر ہے۔ یہاں سے جو میجورٹی لے جائے گا تو وہ ممکن ہے کہ سادہ اکثریت لے لے، کیونکہ وہ ہوگی ہنگ پارلیمنٹ بنے گی، بھانت بھانت کا کنبہ ہوگا، کچھ سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس، کچھ نون لیگ کے پاس، کچھ پی ٹی آئی کے پاس، 2-4 سیٹیں ایم سی کے پاس۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ اصل سوال تھا کہ کیا ہوگا اگر کوئی ایک جماعت سادہ اکثریت نہیں لیتی، اگر پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں آتی۔ ہاں یہ کوشش کی جائے گی کہ پی ٹی آئی کو 8-10-15 سیٹیں، 12 سے 16 نشستیں پی ٹی آئی کے لیے بنائی گئی ہیں کہ آزاد کشمیر میں 12 سے 16 نشستیں ان کو وہاں سے دلوائی جائیں، 7-8 نشستیں پنجاب سے مل جائیں، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، 2-3 نشستیں ایم سی کو ملیں گی، مسلم کانفرنس کو، تو وہاں پہ 22-23 نشستوں سے حکومت بن جاتی ہے، تو پی ٹی آئی اور ایم سی سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنا لیں گے۔ اگر اس سے 1 سیٹ کا بھی فرق آ گیا تو ظاہر ہے پھر یا پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لے لے گی یا مسلم لیگ نون زیادہ لے لے گی، تو پھر دونوں میں سے کون سی بڑی جماعت بنتی ہے وہ الگ بات، پھر کولیشن بنے گی۔ پھر کولیشن میں پیپلز پارٹی والوں کو میں نے بہت کھنگالا ہے، بہت پوچھا ہے کہ بھائی آپ کولیشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے تو کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو مسلم لیگ نون کے ساتھ جائیں گے، ان کا الیکشن کے بعد ان کے ساتھ بات ہوگی۔ ہم ابھی پیپلز پارٹی والے آن ریکارڈ جو ہے وہ یہ بات نہیں بتا رہے کہ ابھی سے رابطے ہیں، لیکن میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رابطے ہیں کہ یہ پوزیشن جو الیکشن جس طرح جا رہے ہیں، جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے کہ اگر 19-20 کے فرق سے دونوں جماعتیں سنگل اپنا آگے پیچھے رہتی ہیں اور دونوں جماعتیں مل کر وہاں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آتی ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو حکومت نہیں بنانے دی جائے گی، پھر یہ تاریخ چینج ہوگی۔ وہ جو میں نے آغاز میں بات کی تھی نا کہ جو تاریخ کہی جاتی ہے کہ آزاد کشمیر اپنی تاریخ بدلنے جا رہا ہے، جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے اس کی آزاد کشمیر میں حکومت ہوتی ہے، تو اس بار جس طرح زور لگ رہا ہے، آپ نے کبھی اس طرح فوکس الیکشن نہیں دیکھا ہوگا کہ پوری کی پوری قوم پاکستانی یا پورا کا پورا جو ملک ہے وہ اس کی نظریں ہو آزاد کشمیر کے انتخابات میں، لیکن اب ہیں جو اب ہیں، تو پھر ظاہر ہے اس کی وجہ یا اس کے پیچھے یہ ہے کہ کوئی چینج آ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ اکجی ماکھی حلوہ، اردو میں کہتے ہیں حلوہ نہیں رہا یہ اب الیکشن وفاقی حکومت کے لیے۔ بہت زیادہ زور لگا کے، بہت زیادہ بدنامی کما کے وہاں پر حکومت بنانی پڑے گی پی ٹی آئی کو، کیونکہ جو مقبولیت مشہوری وہاں پر رہی ہے سیاسی جماعتوں کی، اس میں پی ٹی آئی تیسرے نمبر پہ ہے۔ گیلپ سروے نام کی ایک چیز آتی ہے، اس کو میں کبھی مانتا ہی نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ہو کہیں پر بھی ہو۔ وہ گیلپ سروے تو NA-249 میں بھی ٹھس ہو گیا تھا، گیلپ سرویز وغیرہ کچھ نہیں ہوتے۔ اس میں عجیب گیلپ سروے ہے جی، عمران خان پی ٹی آئی نمبر 1 جماعت ہے، پتہ نہیں کتنے فور سے، مسلم لیگ نمبر 2، پیپلز پارٹی نمبر 3، عمران خان نمبر 1 لیڈر، بلاول بھٹو نمبر 2 لیڈر اور شہباز شریف اور مریم نواز نمبر 3 لیڈر۔ مطلب یا تو پھر دونوں کو نمبر 2 ہی ہوں گے نا، مطلب یہ کیسے کہ لوگ پارٹی تو مسلم لیگ نون نمبر 2 ہے لیکن لیڈر نمبر 2 ہو گیا۔ چلو عمران خان کی نمبر 1 کی پوزیشن تو برقرار رکھی نا، لیکن وہاں آ کر آگے پیچھے کر لیا۔ مطلب سرویز کا پتہ ہمیں، اور سروے کرنے والوں کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ سرویز کیسے ہوتے ہیں۔ وہ سرویز کوئی جا کے گراؤنڈ پہ اس طرح تو نہیں ہوتے، وہ تو بس ایک فارمولہ ہوتا ہے جی، فارمولہ وہ پتہ نہیں، بہرحال تو وہ سروے بھی ایک چل رہا ہے، تو دیکھتے ہیں شام تک کیا ہوتا ہے۔ لیکن اصل چیز جو ہے جو نظر آ رہی ہے کہ کتنی تحریک انصاف کو پریشانی ہے اس انتخاب، پریشانی تو سب کو ہوتی ہے، لیکن کس طرح وہ کہ سارے آئین قانون ضابطے سارے توڑ کر میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ ویڈیوز آئی ہیں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری صاحب، جنہوں نے وہ یوں 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 کر کے قانون سازی کی تھی، اسی طرح وہ یوں یوں کر کے الیکشن جتوانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو کوئٹہ والے سے، اس سے حلقے سے، تو وہاں پر وہ پہنچے۔ ڈپٹی اسپیکر کو جانا ہی نہیں چاہیے، وہ جا نہیں سکتے، وہ حلقے میں وہاں پر پہنچے ہوئے پولنگ اسٹیشن پہ۔ کامران منگج صاحب کے پی کی حکومت کے ترجمان ہیں، وہ نہیں جا سکتے، وہ وہاں پہ براجمان ہیں جی، وہ پرچیاں بنا رہے ہیں اور وہ ویڈیو ہے، کہتے ہیں جی ووٹر کو بلاؤ، اور وہاں پہ مطلب ظاہر ہے اب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کتنا وہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں، بے اثر ہو گیا ہے، کتنا بے عمل ہو گیا ہے
کہ مطلب وہاں پر بیٹھے ہوئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھائی پولنگ والے دن آپ کو یاد ہوگا حلیم عادل شیخ صاحب گئے تھے کراچی میں اسلحہ لے کر ڈنڈن ڈنڈن کرتے ہوئے یوں سلطان راہی بن کر, تو ان کو وہاں پر پھر وہ پرچہ ہوا تھا, مقدمہ ہوا تھا, وہ گرفتار بھی ہو گئے تھے, تو دہشت گردی کا مقدمہ ہوا تھا. بہرحال یہاں پر اسلحے وغیرہ کا تو معاملہ نہیں ہے, لیکن یہاں پر یہ صاحب دندناتے پھر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کا معاملہ دیکھ لیجئے. الیکشن کمیشن بھی کمال کرتے ہیں بعض اوقات تو بہت اعلیٰ کام کرتے ہیں. ڈسکے والا آپ نے دیکھا, علی امین گنڈا پور صاحب نے وہاں پہ ساری حدیں پار کر دی, گالی دی, گولی چلائی, پتھراؤ کیا, پیسے دیے, اور ان کو طلب کی, وہ ان کو روکا نہیں, صرف ایک آرڈر جاری کیا, آرڈر پر عمل نہیں ہوا, اس آرڈر پر عمل کرنے کے لیے دوبارہ کوئی خاص تگودو نہیں کی, وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا. اب الیکشن کمیشن نے ان کو 27 کو بلا لیا ہے, یعنی 2 دن کے بعد, ایک دن کے بعد, ایک دن چھوڑ کے اگلے دن پرسوں. تو پرسوں جناب وہ علی امین گنڈا پور الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے, اپنی وضاحت دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, تب تک الیکشن کا نتیجہ بھی آ جائے گا, سارا کچھ ہو جائے گا. اس کے بعد علی امین گنڈا پور کو کیا کر لیں گے وہ, مطلب علی امین گنڈا پور کو وفاقی وزراء کو روکنا تو پہلے چاہیے تھا کہ وہ الیکشن کیمپین میں جب پیسے انہوں نے دیے تھے تو اس کے بعد ان کا ایک جلسہ بھی نہیں ہونے دیا جاتا. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جی آپ نے, وہ تو ظاہر ہے قانون بہتر وہی جانتے ہیں, لیکن ہوتا یہی ہے کہ بھئی جس امیدوار کے پاس آ کے وہ پیسے تقسیم کر رہے تھے امیدوار نااہل ہوتے تو اگلے امیدوار کے پاس وہ جاتے نا. امیدوار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, اور وہ صاحب جو ہیں تنویر الیاس صاحب وہ کہہ رہے ہیں جناب ایجنسیاں, وہ جو ادارے ہیں قومی سلامتی کے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اسٹریٹجک انسٹیٹیوشنز جو ہیں پالیسیز بنانے والے, ان کا ہمارے سر پر ہاتھ ہے, ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. تو اب 27 کو ہوگا, اب دیکھتے ہیں 27 کو کیا ہوتا ہے. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں جی میں نے تو کوئی غلط نہیں کیا, میں تو ٹھیک کیا. ظاہر ہے جب آپ کسی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگر ڈسکا میں بیلٹ بکسوں سمیت ریٹرننگ افسروں کو غائب کرنے والے, پریزائڈنگ افسروں کو غائب کرنے والے شخصیات کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرتے, کسی کی گرفتاری ہوتی, کسی کی سزا ہوتی, تو پھر جو آزاد کشمیر میں ہمیں سین ملنے کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گولی چلا رہا ہے, کوئی ڈنڈا چلا رہا ہے, کوئی گالی دے رہا ہے, پھر یہ ہمیں نہ ملتا. بہرحال شام کو وعدے کے مطابق الیکشن جیتنے کا اعلان, الیکشن کے رزلٹ کا اعلان شیخ رشید نے کرنا ہے, ذہن میں رکھیے گا, الیکشن کمیشن نے نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.